من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعيذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں. بس نیک فرمانبردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بددماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو. پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو. بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. آج اس اصلاحی تربیتی کیمپ کے 8ویں دن ہم سب یہاں جمع ہیں. آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج میں بنا کسی طویل تمہید کے ہماری مقررہ کو آواز دوں گی کہ آپ سب سے واقف ہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک لیکچر لیا ہے. الفیہ مومن صاحبہ جو رئیس جونیئر کالج میں معاشیات کی استانی ہیں. مساوات مرد و زن، حقیقت یا فریب، اس موضوع پر اظہار خیال کر کے تشریف لا رہی ہے. بغور سماعت فرمائیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. آمين يا إلهي آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. محترم سامعین، ہماری یہ دوسری ملاقات ہے. اس سے پہلے بھی میں ایک بار آپ سے خطاب کر چکی ہوں. آج جو موضوع لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں وہ آج کے وقت کا نہایت ہی دلچسپ موضوع ہے. آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے مساوات مرد و زن، حقیقت یا فریب. مساوات کا مطلب ہوتا ہے، آپ سے سوال کرتی رہوں گی میں بیچ بیچ میں تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ آپ یہاں پر حاضر ہے بھی یا نہیں ہے نا. تو مساوات کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ برابری، ایکویلٹی. تو ہم آج کے وقت میں یہ چیز بہت زیادہ سنتے ہیں کہ لڑکیاں لڑکوں کے برابر ہیں، اور برابر ہی نہیں بلکہ لڑکیاں لڑکوں سے آگے بھی ہیں. سنتے ہیں نا ہم یہ. تو آج ہم اسی ٹاپک کے اوپر روشنی ڈالیں گے. اور آپ یقین مانیے جب میں یہ پڑھ رہی تھی، مطالعہ کر رہی تھی میں اس کے بارے میں، تو الحمدللہ مجھے اتنا مزہ آیا پڑھ کر اور مجھے اتنا سکون لگا. اور اللہ کا شکر میں نے ادا کیا کہ اللہ واقعی تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مسلم گھرانے میں پیدا کیا، تو نے مجھے مسلم بنایا. جب آپ سنیں گے ہو سکتا ہے کہ جو مجھے پتا چلا ہے وہ آپ کو سب پہلے ہی سے پتا
ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی ہم آج جس طرح سے اس ٹاپک کو دیکھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ پورا سننے کے بعد آپ کو اتنا اطمینان ہوگا. اور ایک ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس جو چیز ہے, کبھی کبھی ہمارے دل میں اشکال پیدا ہوتے ہیں کہ وہ چیز میرے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے اس کا تبصرہ بھی کرنا نہیں چاہتے, کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم کسی سے پوچھیں گے تو کوئی ہمارے بارے میں کیا کہے گا, کیا سوچے گا. تو یہاں پر یہ پورا بیان سننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ کو ایک خوشی محسوس ہوگی اینڈ یو ول بی اے پراؤڈ آف, جیسے کہ مجھے لگا, جیسے مجھے فخر محسوس ہوا دیٹ آئی ایم اے مسلم, ویسے ہی آپ کو بھی فخر محسوس ہوگا انشاءاللہ. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی, وہ بہت مطلب کہ ایک دم نارمل جیسے بچیاں ہوتی ہیں ویسی تھی, بہت خوش مزاج, ہر وقت ہنسنے بولنے والی. لیکن آہستہ آہستہ نا اچانک سے اس نے ہنسنا بھی کم کر دیا, لوگوں سے بات بھی کرنا کم کر دیا. تو اس کی امی نے مجھے بلایا اپنے گھر پر کہ میڈم ذرا آپ آؤ اور آپ کی بات اس کو سمجھ میں آتی ہے, ذرا اس سے بات تو کرو کہ اس کے مسائل کیا ہیں آپ کے, یہ کیوں اتنی ہنستی بولتی تھی اور یہ ایک دم سے خاموش ہو گئی ہے اور کھانا بھی نہیں کھاتی برابر سے, اس کی صحت بھی خراب ہو گئی ہے. تو جب میں اس سے بات کی تو پتہ چلا کہ اس کے ذہن میں ایسے ایسے سوالات ہیں کہ وہ اس کو پوچھنا بھی اس کو ڈر لگتا ہے کہ اگر میں سوال پوچھ لوں گی تو اس کو لگتا تھا کہ کہیں میں ایمان سے خارج نہ ہو جاؤں. تو اس کو اتنا ڈر تھا. میں وہ سوالات آپ کے سامنے ڈسکس نہیں کروں گی, میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اس کی پوزیشن کیا تھی. وہ اس لیے پریشان تھی کہ اس کے دماغ میں ایسے سوالات آتے تھے کہ وہ سوالات کی وجہ سے نہ وہ کھا پا رہی تھی, نہ وہ سو پا رہی تھی, نہ وہ ہنس پا رہی تھی, نہ وہ بول پا رہی تھی. اس کی زندگی پوری ڈسٹرب ہو گئی تھی. تو بعض اوقات ہمارے ذہن میں ایسے سوالات آتے ہیں, اور آج کی جنریشن جو ہے نا وہ ان کے ذہن میں آتے ہیں ایسے بہت سارے سوالات. تو میں گزارش کروں گی ہماری مائیں جو یہاں پر ہیں کہ آپ اپنی بچیوں کو نا ایسے وقت میں ڈانٹے نہیں کہ تو یہ کیا, اس کی امی اس کے ساتھ میں یہی کر رہے تھے. اس کی امی نا اس کو بہت ڈانٹتے تھے کہ تو یہ سب کیا بول رہی ہے, تھوڑا سا کالج کیا جانے لگی کہ تو اتنا نیا نیا سوال کرنے لگی. تو ایسے بول بول کے اس کے امی اس کو بہت ڈانٹتے تھے, اور گھر والے بھی اس کو چلا رہے تھے کہ صرف تیرے کو ہم لوگ کالج پڑھنے بھیجے اور تو کالج پڑھ کر بات ہی کچھ عجیب سی کرنے لگی. تو اگر ایسے سوالات آپ کے سامنے آئے یا آپ کے گھر میں, آپ کی رشتہ داری میں اگر کوئی بچی کا ایسے مزاج اگر بدلتا ہے تو آپ جاننے کی کوشش کریں کہ بات کرنے کے بعد نا ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. آج ماشاءاللہ وہ نارمل ہے, جب اس سے بات کیے, جب اس کے سوالات کا جواب دیے تو آج وہ ماشاءاللہ جیسے نارمل پہلے تھی وہ آج ویسی ہو گئی. تو میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو میرا ٹاپک ہے آج کا, کہیں نہ کہیں وہ ہمارا ذہن سازی کرے گا, ہمارے ذہنوں کو کھولے گا وہ. اور جو ایک زبردستی کی ایک دوڑ میں ہم دوڑ رہے ہیں, زبردستی کے کمپٹیشن میں ہم شریک ہیں, وہ کمپٹیشن سے ہم باہر آ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے, یہ جو نظریہ ہے مرد و عورت کی مساوات, مرد اور عورت برابر ہے, یہ کہاں سے آیا؟ یہ اچانک سے نہیں آ گیا. کوئی چیز ہے نا ہم بار بار سنتے ہیں, بار بار سنتے ہیں, اور سنتے سنتے وہ چیز کب ہماری زندگی میں آ جاتی ہے نا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے. جیسے میں اکثر ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ جو میری اسٹوڈنٹس ہوں گی انہوں نے سنا, میں ایگزامپل پہلے دی کہ اگر میں ٹوتھ پیسٹ لانے کے لیے جا رہی ہوں تو میں جا کے دکان پر کیا کہوں گی, مجھے کولگیٹ چاہیے. کیا چاہیے؟ یہی بولتے ہیں ہم لوگ, کولگیٹ چاہیے. جبکہ کولگیٹ تو خود ہی ایک کمپنی ہے. ہم کو کیا بولنا چاہیے تھا, ہم کو ٹوتھ پیسٹ چاہیے, ہم کو منجن چاہیے. تو دکان والا پوچھے گا کہ کون سا ٹوتھ پیسٹ, تو ہم بولیں گے ہاں کولگیٹ چاہیے, کہ پیپسوڈنٹ چاہیے, کہ مسواک چاہیے, کون سا چاہیے. لیکن بار بار ایک چیز سننے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے, ہمارے ذہن میں وہی بات نقش ہو جاتی ہے. تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ بار بار ہم نے یہ بھی سنا کہ لڑکیاں لڑکوں کے برابر ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں ہے, اور لڑکیاں لڑکوں سے آگے ہیں. یہ چیزیں آئی کہاں سے؟ یہ اچانک سے نہیں آ گئی. یہ 18ویں صدی کے آخر سے شروع ہوئی, اور یا 19ویں صدی کی شروعات سمجھ لیں. 18ویں صدی کا آخر اور 19ویں صدی کی شروعات سے
ये प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। एक क्रिश्चियन लोगों की तरफ से, ईसाई लोगों की तरफ से ये प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि औरतें जो है ना मर्दों के बराबर है। क्यों शुरू किया उन लोगों ने? तो उनके मजहब में कई चीजें ऐसी थी जिनसे औरतें वहां की परेशान थी। उनको ये लगा कि हमें इस चीज की आजादी चाहिए। जब मैं आपके सामने वो पॉइंट्स रखूंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने वो चीजें हमें पहले ही से दी हुई है। देखिए, मैं बोर्ड पर लिख दूं ताकि आपको याद भी रहे। ये जो मर्द और औरत की मसावत है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फेमिनिज्म। आप गूगल करोगे ना तो आपको इसके बारे में कई मालूमात मिल जाएगी। ये यूके में, यूनाइटेड किंगडम में ये चीज शुरू हुई और वहां पर जो औरतें थी, औरतों और मर्दों ने कम से कम 300 से 400 लोगों ने मिलकर ये तहरीक शुरू की कि हमारी औरतों को जो है वो बराबर के हुकूक दिए जाने चाहिए। किन मामलात में दिए जाने चाहिए? तो ये अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग मराहिल में ये काम शुरू हुआ। अब तक के 4 मरहले इसके आ चुके हैं जिसकी बुनियाद पर ये इक्वालिटी और मसावत की बात की गई। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी वरना आप बोर हो जाओगे शायद। मैं आपको ये हिस्ट्री जो बता रही हूँ बहुत शॉर्ट में जाऊंगी मैं। ये चार मराहिल में ये शुरू की गई। पहला स्टेज, फिर दूसरा स्टेज आया, फिर तीसरा और अभी जो चल रहा है वो चौथा स्टेज है। 4 मराहिल में इसके ऊपर काम किया गया। तो पहले से लेकर अब तक जिन टॉपिक्स को, जिन प्रॉब्लम्स को, जिन मसाइल को इन्होंने उभारा, वो मैं मसाइल यहाँ पर लिख रही हूँ जिसके लिए यहाँ पर बराबरी की डिमांड की गई। यहाँ पर कहा गया कि हमको कानूनी हक चाहिए। इन लोगों ने कहा हमें माशी हक चाहिए, इकोनॉमिकल। इन्होंने कहा हमको सोशल राइट्स चाहिए। इन्होंने कहा हमको तालीम का हक चाहिए, एजुकेशनल। इन्होंने कहा हमारे साथ रंग की बुनियाद पर, कलर की बुनियाद पर हमारे साथ भेदभाव होता है, हमारे साथ ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो अमीर और गरीब का फर्क है वो बहुत ज्यादा है, रिच एंड पुअर। यानी अमीर घरानों की लड़कियों की शादी अमीर घरों में ही होती है और गरीब घरानों की लड़कियों की शादी गरीब घर में ही होती है। तो हमें चाहिए कि हमारे साथ में बराबरी की जाए। हमें ये चाह रही थी कि हमारा, यानी जरूरी नहीं कि गरीब लड़कियां सिर्फ गरीबी खानदान में ब्याही जाए, उनकी शादी अपर क्लास में भी होनी चाहिए। तो ऐसे इश्यूज लेकर ही आई और फिर इन्होंने इसके ऊपर बहुत फोकस दिया, बहुत जोर दिया और करते करते अब जो चौथे स्टेज पर जब ये लोग आए तो इन्होंने बहुत नई नई चीजें डिमांड करना शुरू कर दी। अब वो नई नई चीजें क्या है मैं आपको बताऊंगी बाद में। देखिए, यहाँ पर इन लोगों ने जो डिमांड की कि हमारे साथ कानूनी, हमको कानूनी इख्तियार चाहिए। मैं जो आज आपको बता रही हूँ ना, बहुत ध्यान से सुने आप लोग, ताकि आपके दिमाग से ये बात निकल जाए कि हमारे मजहब में इस चीज की जरूरत नहीं है। मर्द और औरत की मसावत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे यहाँ खुद ही पहले से कर रखी है। हमें इसके लिए परेशान होने की जरूरत हरगिज नहीं है। लेकिन कैसे हमारा जहन क्लियर हो, तो उसके लिए कुरान शरीफ की आयत मैं आपके सामने रख रही हूँ हवाले के तौर पर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कुरान शरीफ में 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीजें हमको बता दी। जिसके लिए अब लड़ाई हो रही है, अब फाइटिंग हो रही है, वो चीजें हमारे पास बहुत पहले से है। लेकिन ये हमारी कम इल्मी है, हमको पता ही नहीं है कि हमारे पास क्या है जिसके लिए हम परेशान हैं। हम अननेसेसरी, गैर जरूरी तौर पर हम भी उसी दौड़ में दौड़े जा रहे हैं, जबकि हमें दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब
سمجھ پا رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں آپ کو؟ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح طور پر فرما دیا قانونی اختیار کی، جیسے مرد جو ہے وہ کاروبار کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، ان کی زمین ہو سکتی ہے، ان کی پراپرٹی ہو سکتی ہے، ویسے عورتوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ پہلے کے لوگ جو لوگ یہ لڑ رہے ہیں ان کے یہاں یہ اختیارات نہیں تھے، جو بھی پراپرٹیز تھی، جو بھی رائٹس تھے، وہ کس کے تھے؟ سب مردوں کے تھے۔ لیکن ہمارے قرآن شریف میں کلیئرلی یہ بتا دیا گیا کہ جو پراپرٹیز جو ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، یہ عورت کی بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر جب عورت کی ہو سکتی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ عورت کے پاس وہ چیز پہلے سے اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف مردوں کے پاس ہونی چاہیے، عورتوں کے پاس بھی وہ چیزیں ہو سکتی ہے اور عورتیں اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم مردوں کو دیا گیا، ویسے ہی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم عورتوں کو دیا گیا۔ بات کلیئر ہے؟ سمجھ میں آئی بات کہ ہمارے پاس قانونی اختیار ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہاں پر ہے معاشی، اکنامیکل، ہے نا، یعنی کہ یہاں پر ہم کما سکتی ہیں اپنے حدود کے اندر رہ کر، جو کام کرنا چاہیں، جو بننا چاہیں، ہم وہ سارے کام کر سکتی ہیں۔ جو ہم کماتی ہیں اس کے اوپر ہم کو جیسے مردوں کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، ویسے عورتوں کو بھی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ہے سماجی اختیار۔ اب آپ دیکھیں پہلے سماج میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوا کرتی تھی۔ دوسرے مذاہب کی اگر میں بات کروں تو وہاں پر عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، عورتیں مشورہ نہیں دے سکتی تھی، عورتیں گھر کے بڑوں کے درمیان کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں عملی طور پر کر کے بتا دی۔ آپ کو پتا ہوگا صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ صلح حدیبیہ میں ساری شرائط، جو وہاں پر شرائط طے کی گئی تھی اور وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے خلاف تھی، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا کہ آپ قربانی کر لیں اور احرام اتار کے بال کٹوا لیں۔ لوگ تیار نہیں تھے اس چیز کے لیے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کی تو جتنے تھے صحابہ ان تمام لوگوں نے بھی ان شرائط کو مان کر قربانی کر لی اور تمام فرائض انجام دے دی۔ یعنی آپ یہ سمجھو کہ کتنی بڑی جگہ تھی وہ، اور کتنا لوگوں کے اندر غصہ تھا کہ ساری شرائط جو ہے وہ دوسروں کی مانی جا رہی ہے، مسلمانوں کی کوئی بھی شرط کو نہیں مانا جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے مشورے کو قبول کیا۔ یعنی ہمارے یہاں ہمارے مذہب میں عورتوں کو مشورہ دینے کا حق ہے، روکا نہیں گیا ہے اسے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جہاں تک تعلیم کی بات آتی ہے، تعلیم کا بھی اختیار ہے۔ اس کے پہلے لیکچر میں بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ جیسے مردوں کے لیے تعلیم ضروری ہے، ویسے ہی بولے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ وہ حدیث آپ کے سامنے رکھے تھے کہ تعلیم کا حاصل کرنا، علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنا حق عورتوں کو دیا ہے اتنا ہی جتنا حق مردوں کو دیا ہے اتنا ہی حق عورتوں کو دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ جو عورتیں ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی علم سیکھنے کے لیے۔ ہفتے میں ایک دن ان کا مقرر تھا، وہ آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر وہ علم سیکھتی تھی۔ یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ ہم کو دیکھیے جو لوگ لڑ رہے ہیں جس چیز کے لیے، ان تمام چیزوں کا ذکر ہمارے پاس پہلے ہی سے ہے، ان تمام چیزوں کا اختیار اللہ نے ہم کو پہلے ہی سے دے دیا ہے۔ اگر ہم پراپرٹی کی بات کریں تو پراپرٹی پہ بھی عورتوں کا حق ہوتا ہے۔ دوسرے مذاہب میں یہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یعنی عورتوں کو اپنی جو بھی پراپرٹی ہوتی ہے اس میں اختیار دے دیا ہے۔ اب دوسرے اس کے اوپر لڑتے ہیں کہ جو مردوں کا حق ہوتا ہے وہ 2 عورتوں کے برابر ہوتا ہے، یعنی مرد کو زیادہ ملتا ہے، عورتوں کو کم ملتا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ پھر کہاں تمہارے مذہب میں مساوات کہاں ہے؟
عورتوں کو کم دیا جا رہا ہے, مردوں کو زیادہ دیا جا رہا ہے, تو مساوات کہاں ہوئی؟ تو دیکھیے مساوات تو یہی ہے کہ عورتوں کا تعلق دو فیملیز سے ہوتا ہے, مائکے سے بھی ہوتا ہے, سسرال سے بھی ہوتا ہے. تو ایک حصہ اس کو اگر یہاں سے مل رہا ہے تو دوسرا حصہ اس کو سسرال سے بھی ملے گا, تو ہو گئے نا اس کے پاس برابر کے حق. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ لوگوں کو؟ اس کے علاوہ پہلے یہ جو لڑ رہے تھے یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ووٹ کا حق نہیں ہے, ہمیں ووٹنگ رائٹس چاہیے, ہمیں ووٹ کرنا ہے. اللہ نے ہمیں وہ پہلے ہی دے دیا وہ اختیار. اللہ نے کہا نا کہ آپ ایک مردوں کی اور 2 عورتوں کی گواہی حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی معاملے میں. یعنی گواہی لینا ہے تو ایک گواہ ایک مرد اور دوسرے گواہ کے لیے 2 عورتیں چاہیے, تو ان کی ایک گواہی مانی جائے. اب دوسرے مذاہب کے لوگ بولتے ہیں کہاں مساوات ہے, 2 عورت اور 1 مرد, تو مساوات کہاں ہوئی؟ تو یہاں پر بھی آپ سوچیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ ہمارا ہی فائدہ ہے. عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت جذباتی ہوتے ہیں نا, ہم لوگ بہت جذباتی ہوتے ہیں, ہم لوگ جلدی سے کسی کی بھی بات میں آ جاتے ہیں. تو یہاں پر اس لیے اللہ نے 2 عورتوں کو کہا کہ اگر وہ گواہی کے طور پر جا رہی ہے اور اگر وہ کمزور پڑے گی, جذباتی ہونے لگ جائے گی, تو دوسری عورت اس کو سپورٹ کرے گی کہ کیا صحیح کیا غلط ہے, وہ اس کو بتائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مرد کے ساتھ میں اگر ایک عورت جائے گی تو وہاں پر گناہ کے امکانات ہو سکتے ہیں نا. تو اس لیے عورت کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ پروٹیکشن دیا, تحفظ دیا کہ اکیلی مت جاؤ, ایک کو لے کر جاؤ. ہوتا ہے نا ہم نارملی بازار جاتے ہیں یا دوا کھانا جاتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو لے کر جاتے ہیں. مرد ڈھونڈتے ہیں کیا ایک ساتھی, وہ اکیلے چلے جاتے ہیں کہیں پہ بھی, لیکن ہم ساتھ ڈھونڈتے. کیوں؟ ہم زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں کسی اور کے ساتھ میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم کو بائی ڈیفالٹ دے دی وہ چیز. تو اب ہم اس کے اوپر کیوں آویلا مچاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں, ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. بعض جگہوں پر تو اللہ تعالیٰ نے گواہی میں جتنی بار قسم کھانے کے لیے مردوں کو کہا ہے تو اتنی ہی بار قسم کھانے کے لیے عورتوں کو بھی کہا ہے. جسمانی معاملات ہے, میں اس کا ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. کیا جتنے پوائنٹ ہم ڈسکس کیا آپ کو لگا کہیں ناانصافی ہوئی ہے؟ سماج میں ہمیں اختیار ہے نا, ہمارے پاس آزادی ہے, ہم جا سکتے ہیں کہیں پر بھی, ہم سفر کر سکتے ہیں, بازار جا رہے ہیں, ہم ہر طرف جا رہے ہیں, لیکن حد میں رہے گا. یہ بات کا ہم کو یاد رکھنا ہے کہ وی آر فری فار ایوری تھنگ, ہم ہر چیز کے لیے آزاد ہیں, لیکن ہمارے پاس کچھ نہ کچھ اس کی حدود ہے جس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں ہیں, عورتوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہمارے رنگ کی بنیاد پر فرق ہوتا ہے, ہمارے ساتھ رنگ کی بنیاد پر فرق ہوتا ہے, ہمارے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کے وقت, تو کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہر عربی کو عجمی پر اور ہر عجمی کو عربی پر, ہر کالے کو گورے پر اور ہر گورے کو کالے پر فضیلت حاصل. یعنی کوئی برتر نہیں ہے, سب ایکول ہے. کالا, گورا, عرب کا رہنے والا, عجم کا رہنے والا, ہر کوئی برابر ہے. یہ لڑ رہے ہیں کس کے لیے؟ ہمارے ساتھ بھید بھاؤ ہو رہا ہے رنگ کی بنیاد پر, اور ہم کو 1400 سال پہلے ہی اس چیز سے آزاد کر دیا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا. ہماری مسجدوں میں ایسے ہی ہوتا ہے, ہر مذہب کے لوگ ہر کلر کے لوگ آتے ہیں وہاں پر, کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. امیر اور غریب کا بھی ہے کہ وہاں پر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ امیر گھرانوں کی لڑکیاں غریب گھرانوں میں بھی آتی ہیں, غریب گھرانوں کی لڑکیاں امیر گھرانوں میں جاتی ہیں. اس وقت یہ چیز نہیں ہوتی تھی. تو یہ عورتیں پریشان تھی, عیسائی عورتوں نے UK میں سے شروع کیا تھا. تو یہ تمام چیزیں جن کے لیے وہ لوگ لڑ رہی ہیں, وہ لوگ آواز اٹھا رہی ہیں, اور ہم بھی ان کے پیچھے بول رہے ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہے.
नहीं स्टैंड पे तो से वो हाथ कहते पकड़ हैं कि बैठी इस्लाम है में मर्द और तो औरत कभी भी बराबर हाथ नहीं जो है। करना रहेगा ना इस्लाम में जो है ना तो औरतों को दबाया जाता है और मर्दों को स्टैंड ज्यादा मतलब अगर इख्तियार हाथ दिए कभी जाते हटाना भी हैं। ना तो नहीं हमारे तो जहन स्टैंड में ये नहीं बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि हमारे यहाँ तुम जिसके लिए लड़ रहे हो उससे हम पहले ही से बराबर के हकदार हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और आती है कि बहुत से लोग, अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान कोई फर्क नहीं किया, लेकिन हम फर्क करते हैं। बताइए कैसे करते हैं? अल्लाह ताला ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई फर्क नहीं करना है काले गोरे में, और किसी क्लास में भी फर्क नहीं होना चाहिए। मतलब एक खानदान के लोग ही एक कबीले में शादी कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादियां हुई आप देखेंगे अलग अलग कबीलों की औरतों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां की थी। लेकिन हमने क्या किया? मसावात, भेदभाव तो हम कर रहे हैं, मसावात यानी कि ना बराबरी हम कर रहे हैं। कैसे? एक ही सरनेम वाले एक खानदान में शादी करेंगे। हमारे यहाँ नहीं चलता कि खान की जो है वो शेख में जाए, शेख की मोमिन में जाए, इसकी उसमें जाए। हमने बनाई ना ये चीजें, हमने बनाई ना। हमने क्या कहा कि लड़कियों की शादी उसी वक्त होगी जब लड़के वाले हमको इतना इतना पैसा देंगे, लड़की वाले इतना इतना पैसा देंगे तो ही लड़के की शादी होगी उस घर में। किसने ना बराबरी की? अल्लाह ताला ने तो कहा था सादगी से निकाह करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी से निकाह किए, लेकिन हमने क्या किया? जहेज के नाम पर ना बराबरी किसने की? बोलिए ना, हम लोगों ने की ना। बहुत से खानदान ऐसे हैं, बहुत से घराने ऐसे हैं जहां पर लड़की वालों से पैसा लिया जाता है, शादी पर बाइक ली जाती है, कार ली जाती है, होता है। ये ना बराबरी कौन कर रहा है? अल्लाह ताला ने किया? नहीं, ये चीजें हमने खुद अपने ऊपर की। हमको अल्लाह ताला ने मसावी करार दिया। आज की जो जनरेशन है ना वो ये कहती है कि हम हर मामले में मर्दों के बराबर है। अब देखिए मैं यहाँ पर दूसरी बात करने जा रही हूँ। अब तक मैं आपको ये बता रही थी कि हम बराबर हैं, हर मामले में बराबर हैं। अब कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर अल्लाह ताला ने मर्दों को ज्यादा दर्जा दिया, औरतों से एक दर्जा ज्यादा दिया। कुछ मामलात ऐसे हैं जहाँ पर औरतों को एक दर्जा ज्यादा दिया। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। मेरे अगर बेटी और बेटा दोनों, मुझे बाहर का कोई काम करवाना है तो मैं किसको बोलूंगी? बेटे को। मैं अपने बेटे के साथ नाइंसाफी कर रही हूँ? नहीं ना, नाइंसाफी नहीं कर रही हूँ। अगर मुझे घर का कोई काम होता है तो बेटी को, तो मैं अपने बेटे के साथ नाइंसाफी कर रही हूँ कि मैं उसे बाहर धूप पे भेजती हूँ और बेटी से आराम का काम करवाती हूँ? नहीं, ये नाइंसाफी नहीं है, ये नेचुरल है, फितरी है। और हमारा दीन जो है ना वो कहता है बिल्कुल नेचुरल है, फितरी है। अल्लाह ताला ने औरत को और मर्द को अलग अलग तरीके से बनाया। यानी आप देखें ना, औरत की जो ज़हनी पोजीशन होती है, जिस्मानी हालत जो होती है, जज्बाती हालात जो होते हैं उसके, वो मर्दों से मुख्तलिफ होते हैं। अब आप कहोगे कि हमको हर जगह एक जैसे ट्रीट करो, तो ये मुमकिन ही नहीं है। जब हम अपने घर में अपने बच्चों के दरमियान ये चीज़ नहीं कर सकते तो हम किस बुनियाद पर कहते हैं कि हम मर्दों के बराबर हैं? हम बहुत सारे मामलात में मर्दों से मुख्तलिफ हैं। हम कितना भी वावेला मचा लें। देखो यूरोपियन कंट्रीज में अगर हम चले जाएं या यूके या जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है, डेवलप्ड कंट्रीज, ये कहते हैं कि दोनों बराबर हैं। तो फिर ये जो टीम बनाते हैं, फुटबॉल की टीम बना रहे हैं या क्रिकेट की टीम बना रहे हैं, तो फिर मर्दों की और औरतों की क्यों अलग अलग बना रहे हैं? मसावत तो मुसलमानों में नहीं है ना। वो कहते हैं हम औरतों के साथ में, हमारा मजहब औरतों के साथ में नाइंसाफी कर रहे हैं। तो जब तुम मसावत की बात करते हो तो तुम्हारे यहाँ क्यों एक टीम मर्दों की है और दूसरी टीम औरतों की है? क्यों है? नेचुरल है। इनकी फिजिकल फिटनेस अलग है, उनकी अलग है। जितना मेहनत लड़के कर सकते हैं उतनी मेहनत लड़कियां नहीं कर सकती। एक रेस में फिर क्यों नहीं दौड़ा रहे हैं? रनिंग में क्यों लड़की और लड़कों को एक साथ नहीं दौड़ा रहे? क्यों लड़कों की रेस अलग लगा रहे हैं, क्यों लड़कियों की रेस अलग लगा रहे हैं?
فرق تو وہ کر رہے ہیں نا, ہمارا مذہب تو ہمیں اکول بتا دیا, ایک جیسا ہے ہمارا مذہب ہر ایک کے لیے, مرد کے لیے, عورت کے لیے. لیکن کہیں پر درجہ, میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ایک درجہ فضیلت زیادہ دی گئی. جیسے ابھی ہیرا میڈم جب قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے جو آیت سے شروعات کی تھی کہ عورتوں پر مردوں کو قوام بنایا گیا ہے اور ان کو ایک درجہ فضیلت زیادہ دی گئی. قوام کا مطلب اکثر مرد جو ہوتے ہیں نا ہمارے گھر کے, وہ ہمیں حوالہ دیتے ہیں. قوام کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کا نگراں ہے, ہر چیز کی نگرانی, عورتوں کی تحفظ, اس کو کما کر لا کر دینا, اس کی عزت کی حفاظت کرنا, یہ سب کام کس کا ہے؟ مردوں کا ہے. تو جب ذمہ داری زیادہ دی جا رہی ہے تو اجر بھی زیادہ ملے گا. اگر میں کسی سے 4 گھنٹے کام لے رہی ہوں تو اس کو سیلری کتنے گھنٹے کے حساب سے دوں گی؟ 4 گھنٹے کے حساب سے. کسی سے میں 6 گھنٹے کام لے رہی ہوں تو اس کو سیلری کتنے گھنٹے کے حساب سے دوں گی؟ اگر 6 گھنٹے کام لے کے میں 4 گھنٹے کی سیلری دوں گی تو کیا میں اس کے ساتھ انصاف کر رہی ہوں؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ناانصافی کیسے کر سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جب زیادہ ذمہ داریاں دی تو ان کو ایک درجہ زیادہ دے دیا. اب اس میں ہم کو معاملہ مچانے کی کوئی ضرورت نہیں. کہیں پر مردوں کو نہیں, عورتوں کو زیادہ فضیلت دی گئی. جیسے ایگزامپل کہ اگر ایک عورت جو ہے جب پریگننٹ ہو جاتی ہے, جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے, پھر جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کا اجر و ثواب جو ملتا ہے وہ مردوں کو نہیں ملتا. پریگننٹ جو ہوتی ہے عورت, وہ دن بھر اس کا ثواب یہ ہوتا ہے کہ وہ دن بھر جو ہے وہ روزہ رکھ رہی ہے اور رات بھر وہ ہے نفل نمازیں پڑھ رہی ہے, اس کو ہر دن اتنا ثواب ملتا ہے. بچے کی پیدائش پر اسے ایک شہیدی کا ثواب ملتا ہے. شہید یعنی کہ ہم تو ابھی لڑنے کے لیے میدان میں گئے بھی نہیں, لیکن ہم کو ثواب کس کا مل رہا ہے؟ شہید کا. اور جب بچے کو وہ عورت دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پر, جتنا بچہ گھونٹ پیتا ہے اس کے اوپر اس کو الگ ثواب ملتا ہے کہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں عورت کے. تو یہ ثواب ہم کو مل رہا ہے کیونکہ یہاں پر ذمہ داری عورتوں کی ہے. تو جہاں پر ذمہ داری عورتوں کو زیادہ دی گئی وہاں پر ثواب بھی زیادہ دیا گیا. جہاں پر مردوں کو زیادہ ذمہ داری دی گئی وہاں پر مردوں کو ثواب زیادہ دیا گیا. تو اگر ہم دیکھیں گے, ایک تائرانہ نظر اگر ہم ڈالیں تو ہم کو لگے گا کہ الگ ہوئے کہ دونوں مساوی ہیں. اللہ کی نظر میں دونوں مساوی. اب اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ تمہارا مذہب تمہارے ساتھ میں ناانصافی کرتا ہے تو ہمارا ذہن بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارا مذہب ہمارے ساتھ میں ناانصافی نہیں کرتا. ہم دیکھیے, یہ جو الگ الگ مرد اور عورت ہے یہ الگ فطرت پر بنے ہوئے ہیں. ہم فطرت کو نہیں بدل سکتے. یعنی آپ ایک لڑکی جو ہے وہ لڑکا بننا چاہے اور ایک لڑکا جو ہے وہ لڑکی بننا چاہے, ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. وہ چاہے کتنی بھی کوشش کر لے وہ ناکام ہو جائیں گے, کیونکہ جس کی جو اصل ہے, جس کا جو فطرت پہ بنا ہوا وہ اسی پر رہنے والا. میں جب جاب کرتی تھی ایک جگہ, تو وہاں پر ایک لڑکی تھی, اس کو اچھا مسلم تھی, اس کو دیکھ کر نا مجھے لگا ہی نہیں کبھی کہ یہ لڑکی ہے. اس کے فزیکل اسٹرکچر بھی دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ یہ لڑکی ہے. وہ ہمیشہ پینٹ شرٹ میں ہوتی تھی, اس کا بال بھی ویسے ہی لڑکوں کے جیسا کٹا ہوا, اور اس کے بات کرنے کا وہ کبھی مطلب ہمیشہ اپنے آپ کو لڑکے کے جیسے ہی مخاطب کرتی تھی. اور کوئی اس سے بھی بات کرے نا تو اس کا نام فرحہ تھا لیکن اس کو فارا بولتے تھے. تو کیا بے فارا, تو کیا کر رہا ہے, تو کہاں جا رہا ہے, کبھی لگا ہی نہیں کہ وہ لڑکی ہے. ایک دفعہ میں واش روم گئی تھی اور وہ واش روم میں آئی, تو میں حیران رہ کر کہ یہ لڑکا کیسے آ گیا واش روم کے اندر. تو تب مجھے معلوم پڑا کہ یہ لڑکا نہیں, یہ لڑکی ہے. اور وہ جب مجھے پتا چلا کہ وہ جس خاندان سے تھی اس کے گھر میں بہت شوق تھا والد کو کہ لڑکے کے جیسا وہ رہے, اور وہ شوق اتنا تھا کہ اس کو شروع سے وہی پینٹ شرٹ پہنائے اور ویسے ہی وہ جوان ہو گئی. اور وہ اس وقت جب میں جاب کرتی تھی تو وہ جوان تھی, اور وہ کہتی تھی کہ اب لوگ بھول چکے ہیں کہ میں لڑکی ہوں. وہ جو شوق تھا نا وہ اب اس کی مجبوری بن گئی. وہ بولتی ہے لوگ بھول چکے ہیں کہ میں لڑکی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ لوگ میرے خاندان والے سمجھیں کہ میں لڑکی ہوں, مجھے شادی کرنا ہے اب. مگر
کائنات پہ آپ کو بلا کی رہے ہیں. پہچان ہی بدل گئی. تو ہم فطرت کے ساتھ میں اگر کھیلیں گے نا تو صرف بربادی ہے. فطرت کے ساتھ اگر ہم جنگ کریں گے تو ہم صرف اور صرف برباد ہیں. جو جیسا ہے اس کو ویسا ہی رہنا چاہیے. دیکھیں عورت عورت ہی رہے گی, مرد مرد ہی رہیں گے, وہ ریپلیس نہیں ہو سکتے. تو آپ یہ بات بہت دھیان سے بہت کلیئر اپنے مائنڈ میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ میں کوئی بھی ناانصافی نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں برابر کے حقوق دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کی بات ہے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کی بات ہے, اللہ کی محبت حاصل کرنے کی بات ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ میں, وہاں پر اللہ تعالیٰ دونوں کو کہتا ہے کہ جو جتنا زیادہ نیکی کرے گا وہ اتنا زیادہ میرے قریب ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر مرد زیادہ نیکی کریں گے یا عورت زیادہ نیکی کرے گی تو ہم مردوں کو ہی اپنے قریب کریں گے. جہاں پر اللہ کا اجر حاصل کرنے کی بات ہے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کی بات ہے, اللہ کی خشیت حاصل کرنے کی بات ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ دونوں سے مخاطب ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک قرآن شریف کی آیت پڑھ کے سناتی ہوں. سورہ احزاب کی آیت ہے, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اس کا ترجمہ آپ سنیں. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے اور سچیاں اور صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزہ رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں اور اپنی پارسائی پر نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں, ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے 10 صفات بیان کیے ہیں, کھول کھول کر بتا دیا کہ دیکھیں آپ اجر و ثواب کے معاملات میں دونوں مساوی ہیں. جتنا اجر و ثواب ایک مرد کو دیا جائے گا اتنا ہی اجر و ثواب ایک عورت کو بھی دیا جائے گا. ہم یہاں پر جو روزے رکھ رہے ہیں, وہ جو عبادت کر رہے ہیں, وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. دوسرے مذاہب میں دیکھو روزے رکھتے ہیں مردوں کے لیے, ہم کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو یہاں پر جو اجر ملے گا اللہ کی طرف سے وہ دونوں کو مساوی ملے گا. تو ہم ہیں نا مساوی, ہمارے ساتھ فرق ہو رہا ہے کیا؟ ہمارے ساتھ تفریق کی جا رہی ہے, نابرابری کی جا رہی ہے؟ نہیں. جتنا ثواب عورتوں کو مل رہا ہے اتنا ہی ثواب مردوں کو مل رہا ہے, دونوں سیم ہے. ایک اور آیت ہے, وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 124 ہے. اور جو کرے گا اچھے کام, وہ مرد ہو یا عورت, اور وہ ہو ایمان والا, تو وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان سے تل بھر زیادتی نہ ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ ایک تل کے برابر بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہاں پر ایک دم کلیئر کٹ کہ اگر اللہ کو پانا ہے تو جتنا اجر و ثواب, جتنی آسانی, جتنی مشکل مردوں کے لیے ہے وہی سیم ہمارے لیے بھی ہے. تو ہم یہ جو تحریک ہے مرد و عورت مساوی ہونا چاہیے, اب آپ بتائیں مجھے کہ آپ کو کیا لگتا ہے
کہ یہ حقیقت ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ حقیقت ہے ہمارے لیے یا ہمارے لیے دھوکہ ہے؟ ہمارے مذہب کے اگر ہم پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھیں تو ہمارے لیے حقیقت ہے، ہم کو آلریڈی یہ ملا ہوا، اور دنیا والے جو ہمارے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے دھوکہ ہے، یہ ہم کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ ہمارے ذہن میں زبردستی وہ خرافات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہمارے مذہب نے پہلے ہی ہم کو ساری چیزیں بتا دی۔ آج دیکھو علم کی اتنی کمی ہے، تعلیم کی اتنی کمی ہے کہ عورتیں جو ہے نا وہ کیس، ابھی ٹرپل طلاق کے اوپر کتنا مسئلہ چلا تھا، ہاں نہیں ہے ٹرپل طلاق، تو کیسے آئی عورتیں جا کر وہاں پر کیس کرتی ہیں کہ یہ مرد ہم کو طلاق دے دیتے ہیں، 3 باری طلاق بول دیتے ہیں اور ہم ان کی نکاح سے خارج ہو جاتی ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، اور دوسرے مذہب کے لوگ جو ہے اسی چیز کو لے کر پھر ہم کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ میں کہیں پر کوئی ناانصافی نہیں ہو رہی ہے، ہمارے علم کی کمی ہے، ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے اپنے مذہب کو، ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے اپنے مذہب کو، تو ہم کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ میں زیادتی ہو رہی ہے، جبکہ ہمارے ساتھ میں زیادتی نہیں ہو رہی۔ اور یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں، وہ ہمارے ملک، اگر آپ گوگل کریں جا کر تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ کہتے ہیں دوسرے مذہب کے لوگ کہ مسلمان مرد جو ہے وہ عورتوں کو طلاق دے دیتے ہیں اور عورتوں کے ساتھ میں ناانصافیاں ہوتی ہیں۔ آپ جا کر سرچ کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ جو سکسیسفل ریشو ہے، شادی جو کامیاب شادیوں کا ریشو ہے وہ مسلم لوگوں میں زیادہ ہے، مسلم لوگوں میں زیادہ ہے، اور ہندوؤں میں اور یہ جو کرسچن ہے جن لوگوں نے تمام چیزوں کی شروعات کی، ان لوگوں میں یہ چیز کم ہے، یعنی ادھر پر شادیاں کم کامیاب ہوتی ہے اور ہمارے یہاں شادیاں زیادہ کامیاب ہوتی ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میں ناانصافی ہو رہی ہے، مسلم عورتوں کے ساتھ میں ناانصافی ہو رہی ہے، اگر ناانصافی ہوئی ہوتی تو ہمارے یہاں شادیاں کم کامیاب ہوتی، ان کے یہاں زیادہ کامیاب ہوتی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی بالکل الٹا ہے۔ آپ سمجھ پا رہے ہیں میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں؟ ہم یہاں پر بالکل اس چیز کو، آج کی لڑکیاں جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکوں کو کاپی کرتی ہے، ان کی جیسی بات کرے گی، ان کے جیسے کپڑے پہننے کی کوشش کرے گی، جینس ٹی شرٹ اور شوز اور جو بھی ہو۔ تو یہاں پر ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، پہلے ایک دوسری حدیث ہے ابو داؤد کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اس مرد پر جو عورتوں کا سا لباس پہنے، اور اس عورت پر جو مردوں کا سا لباس اختیار کرے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ لڑکیاں کاپی کر رہی ہے نا لڑکوں کو، ان کی جیسے لباس پہن رہی ہے۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے ذکر کیا کہ ایک عورت ہے جو مردوں کے سے جوتے پہنتی ہے، یعنی مردوں کی طرح کے جوتے پہنتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، لڑکے جو ہوتے ہیں نا ان کی پینٹ نیچے ہوتی ہے اور لڑکیوں کی پینٹ اوپر ہوتی ہے۔ ہم ان کو کاپی کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ نہیں نا۔ تو اگر اللہ نے ہم کو لڑکی بنایا ہے تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم لڑکی بن کے رہیں، اور لڑکوں کو اگر لڑکے بنائے۔ ایک اسٹوڈنٹ تھا میرا، 12th کے بعد جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس کا بات کرنے کا اسٹائل تو تھوڑا بہت پہلے ہی چینج تھا۔ اس نے ہیئر ڈائی کیا ہوا تھا، ایپروز بنائی ہوئی تھی، اس نے بلیچ فیشیل کیا ہوا تھا، اس نے پورا کپڑا نہیں پہنا تھا لڑکیوں کا، لیکن پورا گیٹ اپ جو تھا نا وہ لڑکیوں کا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو آج کل، تمہاری کیا مصروفیات ہے 12th کے بعد؟ تو اس نے کہا کہ میڈم میں نا میک اپ سیکھ رہا ہوں۔ میک اپ سیکھتے سیکھتے اس نے خود ہی اپنے آپ کو اس کھلیے میں ڈال دیا۔
یہ ہم دیکھتے ہیں. آپ کو ایسی باتیں نہیں بتا رہی ہوں میں جو سنی سنائی ہے, یہ کتابوں کی پڑھی, یہ ہمارا خود کا دیکھا ہوا تجربہ ہے. میں نے آپ کو اس سے پہلے وہ جو لڑکی کی ایگزامپل دی, وہ ہماری نظروں سے دیکھا ہوا ہے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اگر ہم فطرت کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو ہم صرف اور صرف برباد ہو جائیں گے. تو ہم کیوں اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی چاہتے ہیں؟ اللہ نے جس کو جہاں پر جو اختیار دیے ہیں, ہم واویلا مچا کر اس اختیارات کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو ہم کو جو ملا ہے ہم کو اس کے اوپر خوش رہنا چاہیے. اگر اللہ نے ہم کو لڑکی بنایا ہے تو اللہ سے ہم راضی رہیں, اور اگر لڑکا بنایا ہے تو اللہ سے ہم راضی رہیں. ہم ایک دوسرے کو گٹ مٹ کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں. یہاں پر وہ جو ایک حدیث جو میں آپ کو سماجی حقوق بتا رہی تھی, میں صرف اس کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں. اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, اس کی طرف نظر نہ اٹھاؤ. مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں, اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں. اللہ سے اس کا فضل مانگو, بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یعنی اللہ نے کیا کہا یہاں پر, جو وہ کمائیں. یعنی اگر کمائی سے منع کیا ہوتا اگر اللہ نے, تو اس آیات میں کمانے کا ذکر ہی نہیں آتا. ہم کما سکتے ہیں لیکن اپنے حدود کے اندر رہ کر, ٹھیک ہے. ہم شانہ بشانہ لڑکوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں یہ بھی چیز کی لڑکیاں جو اسموکنگ کر رہی ہیں ساتھ میں کھڑے رہ کے لڑکوں کی کاپی کر رہے ہیں, ان کی ٹکر میں آ رہے ہیں, ان کو نیچا دکھا کر. اور بات کرنے کا مطلب جو لڑکیاں بات کرتی ہیں لڑکوں کے جیسی, آپ سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے. ابھی کیا میں تیرے کو بولا تھا نا, بولی تھی نا. اس طرح کی وہ لوگ لینگویج یوز کرتے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لو کہ ہم مردوں کے جیسا اگر بننے کی کوشش کریں تو اللہ کی لعنت ہوگی ہم پر. تو میں اس بات پر ہی اپنی بات کو ختم کروں گی کہ یہ جو فیمنزم ہے, یہ فیمنزم ہمارے لیے نہیں ہے. یہ مرد و زن کی جو مساوات ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے. اس کے نام پر ہم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. ہمارے مذہب نے ہم کو پہلے ہی سے مساوات دے رکھی ہے, ہم کو برابری دے رکھی ہے. جس معاملے میں ہم کو مساوات نہیں دی گئی ہے, جس معاملے میں ہم کو ایک درجہ کم فضیلت دی گئی ہے, تو آپ اس بات سے مطمئن ہو جائے کہ کسی اور معاملے میں ہم کو ایک فضیلت زیادہ دی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ہم مردوں کے مساوی ہی ہیں. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی محبت مانگنے کے لیے اللہ نے ہم دونوں کو برابر رکھا ہے. تو جو لڑکیاں ہیں نا, جو آج کی جو جنریشن ہے, وہ خاص طور سے یہ سب چیزیں اپنے ذہن سے نکال دیں. اور آپ یاد رکھو کہ یہ ذہن آپ کو جو ہے نا, آپ کا ذہن کیسے بنے گا؟ آپ جن لڑکیوں کے ساتھ میں رہتے ہو, کیا آپ ان کے ساتھ میں رہ کر آپ صحیح ڈائریکشن میں چلے جاؤ گے, صحیح سمت میں چلے جاؤ گے؟ آپ نہیں. آپ کو ایک ماحول چاہیے جہاں پر آپ کو, جیسے ابھی یہ 10 days کا یہاں پر سمر کیمپ ہو رہا ہے, آپ کو باتیں سمجھائی جا رہی ہیں, تو آپ کو سمجھ میں آنا ہوگا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے, اس کے بارے میں تو ہم کبھی سوچے نہیں تھے, ہمارے مذہب میں یہ بھی چیزیں ہیں. تو آپ کی ذہن سازی یہاں پر ہو رہی ہے. تو آپ ہے نا, اب ایسے لوگوں کے ساتھ میں اٹھو بیٹھو جو آپ کو یہ چیزیں سکھائے. دیکھو نیک لوگوں کے ساتھ میں, اللہ والوں کے ساتھ میں جب ہم رہیں گے تو ان کی جو برکتیں نا وہ ہم کو بھی حاصل ہوگی. تو ایسی محفلوں میں نا آپ لوگ آیا جایا کریں. ایسا نہیں کہ 10 دن مکمل ہو جائے تو پھر ہم اپنے گھروں میں, پھر اگلی سمر ویکیشن میں ہم باہر نکل رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ ہے نا وقتاً فوقتاً اپنے آس پاس میں جو بھی مدارس ہے یا کتابیں, میں نے آپ سے پہلے کہی تھی کتابیں پڑھیں آپ لوگ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں آپ لوگ, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری حقیقت کیا ہے. پھر ایک وہ شوق پیدا ہوگا. کسی کو آپ نیکی کرتے ہوئے دیکھو گے نا, تو پھر آپ کے دل میں شوق پیدا ہوگا کہ مجھے بھی کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پر سبقت لے جاؤ, آگے بڑھو, کمپٹیشن کرو نیکی کے معاملے میں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی محفلوں میں آنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ کے دعوانا الحمدللہ رب العالمین.